کیا یہی آزادی ہے؟ کیا یہی وہ پاکستان ہے جس کا خواب قائد اعظم نے دیکھا تھا، جہاں اقلیتیں اپنے عقیدے کے مطابق عبادت، اظہار اور تبلیغ میں آزاد ہوں؟ حال ہی میں ایک مسیحی خاتون MPA روما مشتاق نے اپنے ایمان کے مطابق یسوع مسیح کے نام سے اپنی تقریر کا آغاز کیا، لیکن کیا ہوا؟ ایوان میں شور مچ گیا۔ ہی میں ایک مسیحی خاتون MPA روما مشتاق نے اپنے ایمان کے مطابق یسوع مسیح کے نام سے اپنی تقریر کا آغاز کیا، لیکن کیا ہوا؟ ایوان میں شور مچ گیا، طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ MQM کے ایک رکن نے آواز بلند کی اور کہا، کفر بند کرو۔ حالانکہ اسپیکر، ایک خاتون، سب کو سمجھا رہی تھیں کہ یہ ان کا عقیدہ ہے، ہر کسی کا اپنا عقیدہ ہے، لیکن وہ ایک شخص تو مارنے پر آمادہ ہو گیا، سیٹ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر ایک اور رکن نے کہا، جس لفظ سے کسی کی دل آزاری ہوتی ہو وہ نہ کہا جائے، اور افسوس پورے ایوان نے اس کے حق میں تالی بجا کر ووٹ دے دیا۔ یہ کیسا انصاف ہے؟ اور اب میڈیا کہہ رہا ہے کہ MQM کے صرف ایک ممبر نے یہ کہا، لیکن سچ تو یہ ہے کہ ایک نے کہا اور سب نے تائید کی۔ تو کیا سب کا مقصد ایک نہیں ہو گیا؟ کیا سب ایک ہی زبان نہیں بول رہے تھے؟ اگر کسی کو ایک مسیحی کے اپنے عقیدے پر چلنے یا یسوع کے نام لینے سے دل آزاری ہوتی ہے اور اسی بنیاد پر اسے خاموش کروایا جاتا ہے، تو پھر یہی اصول دوسروں پر بھی لاگو کریں۔ کیا ہمیں دوسرے مذاہب کے عقائد اور ان کے الفاظ سے کبھی دل آزاری نہیں ہوتی؟ تو کیا ہم ان سے کہتے ہیں کہ وہ بھی خاموش ہو جائیں؟ کیا مذہبی آزادی صرف ایک طرفہ ہوتی ہے؟ یہ دوہرا معیار کب تک چلے گا؟ اگر کسی ایک کے الفاظ سے دل آزاری ہو سکتی ہے، تو کیا ہمارے جذبات، ہماری روحانی شناخت اور ہمارے عقیدے کے الفاظ بے قیمت ہیں؟ کیا ہمیں روز اسی طرح خاموش کروایا جائے گا؟ یہ کوئی پہلا موقع نہیں، یہ تو ایک طویل تاریخ ہے جہاں مسیحی ہمیشہ دبائے گئے، ان کی آواز روکی ہے گئی اور ان کے ایمان کو کفر کہا گیا۔ اور ہاں، یہ یاد رکھو، اگر اس وقت SP سنگھا نے پنجاب کے حق میں آواز نہ اٹھائی ہوتی تو آج پنجاب پاکستان کا حصہ ہی نہ ہوتا۔ یہ وہ قوم ہے جو غدار نہیں بلکہ پاکستان کے قیام میں اپنا خون، اپنی آواز اور اپنی وفاداری دے چکی ہے، لیکن افسوس آج اسی قوم سے غداری کی جا رہی ہے۔ کل اس قوم نے آواز اٹھائی تھی، آج اسی کی آواز کو دبایا جا رہا ہے، جیسے کہ کہا جا رہا ہو، خاموش رہو، گونگے بہرے بن کر رہو۔ ظلم ہر شعبے میں ہوا، مگر خدارا کم از کم عقیدے پر چلنے میں تو نہ روکو۔ یاد رکھیں، خاموشی غلامی کا پہلا قدم ہوتی ہے۔ ہم سوال کریں گے، ہم آواز بلند کریں گے، کیونکہ ہمیں بھی اسی مٹی میں جینے کا حق ہے، اپنے ایمان کے ساتھ، اپنے خدا کے ساتھ اور اپنے ضمیر کی آزادی کے ساتھ۔ یسوع مسیح کی سچائی سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، کیونکہ سچ ہمیں آزاد کرتا ہے۔